اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحمت۔ ساتواں پارہ سورہ انعام چل رہی، یعنی دنیا چونکہ یہ دار امتحان ہے، اس کا نظام ہم نے ایسا رکھا ہے اور ایسے اسباب جمع کر دیا ہے کہ یہاں ہر قوم اپنے اعمال اور طور طریق پر نازا ہوتی ہے۔ انسانی دماغ کی ساخت ایسی نہیں بنائی کہ وہ صرف سچائی کے قبول اور پسند کرنے پر مجبور ہو، غلطی کی طرف جانے کی گنجائش ہی نہ رکھے۔ ہاں، خدا کے یہاں جا کر جب تمام حقائق سامنے ہوں گے، پتہ چل جائے گا کہ جو کام دنیا میں کرتے تھے وہ کیسے تھے۔ یعنی بعض فرماسی نشانیاں مثلاً کوہ صفا خالص سونے کا بن جائے، یعنی کہ جو مشرکین مکہ جو مطلب کہ فرمائش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ نبی ہیں تب پہاڑ کو سونے کا، حالانکہ ہو جاتا، اللہ کن فیکون کے مالک ہے، وہ ایک گھڑی میں سونے کا پہاڑ کر دیتے، لیکن اللہ کا نظام جیسے اپنا چلا۔ یعنی بعض فرمائشی نشانیاں مثلاً کوہ صفا خالص سونے کا بن جائے۔ بعض مسلمانوں کو یہ خیال ہوا کہ اچھا ہو اگر ان کی یہ حجت بھی پوری کر دی جائے، یعنی کہ بعض مسلمان جو صحابہ تھے وہ دل میں یہ خواہش ہوئی کہ اچھا ہے کہ مسلمان کی مطلب یہ حجت بھی پوری کر دی جائے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دے۔ اس پر فرما دیا گیا کہ تمہیں کیا خبر ہے کہ یہ شرکت ضدی لوگ فرماسی نشان دے کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، پھر سنت اللہ کے موافق اس کے مستحق ہوں گے کہ فوراً تباہ کر دیے جائیں، جیسا کہ اس صورت کے شروع میں ہم منفصل لکھ چکے ہیں۔ یعنی جب کفر سرکشی میں تمادی ہوگی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ان کے دل اور آنکھیں الٹ دیں گے، پھر حق کے سمجھنے دیکھنے کی توفیق نہ ملے گی۔ موضوع قرآن میں ہے کہ اللہ جن کو ہدایت دیتا ہے اول ہی حق سن کر انصاف سے قبول کرتے ہیں، جس نے پہلے ہی سے ضد کی اگر نشانیاں بھی دیکھتے تو کچھ ہیلا بنا لی۔ یعنی کہ اللہ جو کوئی ایمان والا ایمان دیتا ہو، وہ کوئی پاس کوئی بہانہ بازی نہ رہا، وہ فوراً اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو۔ لیکن اگر ہم سونے کا پہاڑ بھی بنا دیں گے تو پھر وہ دوسری فرمائش کرے گا کہ اب یہ چیز کر، تو یہی لیے اللہ تعالیٰ کہنے لگے کیونکہ وہ بات پر تم نہ رہو۔ یعنی اگر ان کی فرمائش کے موافق بلکہ اس سے بھی بڑھ کر فرض کیجیے، آسمان سے فرشتے اتر کر آپ کی تصدیق کرتے تھے، جبرائیل امین جو آپ پر وحی لاتے تھے تو آپ وہ بات فرماتے تھے، تب فرشتے ہی آئے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ ہم نظر سے دیکھیں۔ یعنی اگر ان کی فرمائش کے موافق بلکہ اس سے بھی بڑھ کر فرض کیجیے، آسمان سے فرشتہ اتر کر آپ کی تصدیق کرے اور مردے قبروں سے اٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگے، تمام امتیں جو گزر چکی ہیں وہ دوبارہ زندہ کر کے ان کے سامنے لا کھڑی کی جائے، تب بھی سوء استدار مانے مطلب گناہ یا دین پر نہ آنا، سوء استدار طعنت انات کی وجہ سے یہ لوگ حق کو ماننے والے نہیں۔ بے شک اگر خدا چاہے تو زبردستی منوا سکتا ہے، لیکن ایسا چاہنا اس کی حکمت تکوینی نظام کے خلاف ہے، جس کو ان میں کے اکثر لوگ اپنے جہل کی وجہ سے نہیں سمجھتے۔ اس کی تشریح پچھلے فوائد میں گزر چکی، یعنی پیدا کر دیا ہم نے، چونکہ خدا کی حکمت بالغہ تکویناً اس کو مقتضی ہو کہ نظام عالم کو جب تک قائم رکھنا منظور ہے، خیر و شر کی قوتوں میں سے کوئی قوت بھی بالکل مجبور اور نیست نابود نہ ہو۔ اس لیے نیکی بدی، ہدایت و ضلالت کی حریفانہ جنگ ہمیشہ سے قائم رہی ہے۔ جس طرح آج یہ مشرکین و ماندین آپ کو بیہودہ فرمائشوں کی دق کرتے ہیں اور بنائے ہیل لوگوں کو جاہے حق سے دگانگانا چاہتا ہے، اس طرح ہر پیغمبر کے مقابل شیطانی قوتیں کام کرتی رہی ہیں کہ پیغمبروں کو ان کے پاک مقصد ہدایت خلق اللہ میں کامیاب نہ ہونے دی۔ اس غرض فاسد کے لیے شیاطین جن اور شیاطین انس باہم تعاون مانے مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو فریب دہی اور
سازی کی چکنی چپڑی باتیں سکھاتے ہیں۔ ان کی یہ عارضی آزادی اسی عام حکمت اور نظام تقویم کے ماتحت ہے جو تخلیق عالم میں حق تعالیٰ نے ماری رکھی ہے۔ اس لیے آپ ادائے اللہ کی فتنہ پردازی اور مغویانہ فریب دہی سے زیادہ فکر غم میں نہ پڑے، ان کی قذف و افطرا سے قطع نظر کر کے معاملہ خدا کے سپرد کیجیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یعنی شیاطین ایک دوسرے کو ملمہ کی ہوئی فریب کی باتیں اس لیے سکھلاتے ہیں کہ انہیں سن کر جو لوگ دنیا کی زندگی میں غرق ہیں، دوسری زندگی کا یقین نہیں رکھتے، ان اہل فریب باتوں کی طرف مائل ہو جائے اور ان کو دل سے پسند کرنے لگے اور پھر کبھی برے کاموں کفر و فسق کی دلدل سے نکلنے نہ پائے۔ یعنی شیاطین انس جن کی تلبیس و تلمیح پر بدعقیدہ اور جاہلی کان دھر سکتی ہیں۔ ایک پیغمبر یا اس کے متابعین جو ہر مسئلہ ہر معاملہ میں خدائے واحدی کو اپنا منصب اور حکم مان چکے ہیں، کیا ان سے یہ ممکن ہے کہ خدا کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی چکنی چپڑی باتوں کی طرف کان لگائیں یا معاذ اللہ غیر اللہ کے فیصلہ کے آگے گردن جھکا دیں؟ حالانکہ ان کے پاس خدا کی طرف سے ایسی معجزہ اور کامل کتاب آ چکی جس میں تمام اصولی چیزوں کی ضروری توضیح و تفصیل موجود ہے، جس کی نسبت علماء اہل حق بھی کتب سابقہ کی بشارات کی بنا پر خوب جانتے ہیں کہ یقیناً یہ آسمانی کتاب ہے جس کی تمام خبریں سچی، تمام احکام متعدل اور منصفانہ ہیں، جن میں کسی کی طاقت نہیں کہ تبدیل و تحریف کر سکے۔ ایسی کتاب محفوظ و مکمل قانون کی موجودگی میں کیسے کوئی مسلمان وساوس و اوہام یا محض عقلی قیاسات اور مغویانہ مغالطات کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ جس کو ہم نے اپنا حکم جس کی کتاب مبین کو دستور العمل تسلیم کیا ہے، وہ ہماری ہر بات کو سننے والا، ہر قسم کے موقع و احوال، ان کے مناسب احکام و نتائج کی موزونیت کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ مشاہدہ تاریخ بتلاتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ فہیم، محقق اور بااصول آدمی تھوڑے رہے ہیں۔ مشاہدہ یعنی کہ مشاہدہ اور تاریخ بتلاتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ فہیم، محقق اور بااصول آدمی تھوڑے رہے ہیں۔ اکثریت انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو محض خیالی، بے اصول، اٹکل پچو باتوں کی پیروی کرنے والے ہوں۔ اگر تم اسی اکثریت کا کہنا ماننے لگو اور بے اصول باتوں پر چلنا شروع کر دو تو خدا کی بتلائی ہوئی سیدھی راہ سے یقیناً بہک جاؤ گے۔ یہ آپ پر رکھ کر دوسروں کو سنایا جاہل عوام کی انہی بے اصول اٹکل پچو باتوں میں سے ایک وہ تھی جو انہوں نے ذبیحہ کے مسئلہ پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو جانور طبی موت سے مر جائے یعنی میتہ، اسے مسلمان حرام کہتے ہیں، حالانکہ وہ خدا کا مارا ہوا ہے۔ جو خود ان کے ہاتھ کا مارا ہوا ہے اسے حلال سمجھتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ اس کا جواب اگلی آیتوں میں دیا گیا۔ حضرت صاحب موضوع قرآن میں فرماتے ہیں کہ کئی آیتیں اس پر اتری کہ کافر کہنے لگے کہ مسلمان اپنا مارا کھاتے ہیں، اللہ کا مارا نہیں کھاتے۔ فرمایا کہ ایسی ملمہ فریب باتیں انسانوں کو شبہ میں ڈالنے کے لیے شیطان سکھاتے ہیں۔ خوب سمجھ لو، حلال حرام وغیرہ میں حکم اللہ کا چلتا ہے، محض عقلی ڈھکوسلوں کا اعتبار نہیں۔ آگے کھول کر سمجھا دیا کہ ماننے والا سب کا اللہ ہے، لیکن اس کے نام کی برکت ہے جو اس کے نام پر ذبح ہو، اسے حلال ہے جو بغیر اس کے مر گیا سو وہ مردار اور بغیر و تغیر یسیر۔ جب دلائل صحیحہ کی بنا پر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کی حقانیت کو تسلیم کر لیا، کلی طور پر اس کے احکام پر ایمان لا چکے، تو اب فروع جزیات کی صحت کو تسلیم کرنا ناگزیر ہے۔ اگر ہر اصل فرع اور کلی جزوی کا قبول کرنا ہماری عقلی کیا
साथ पर माकूफ हो तो हय और नबुव्वत की ज़रूरत ही न रहे। यानी इस तरह और मजबूरी की हालत को मुस्तस्ना करके जो चीज़ें हराम है इनकी तफसील की जा चुकी, उनमें हलाल जानवर दाखिल नहीं जो अल्लाह के नाम पर ज़बह किया जाए, फिर इसके न खाने की क्या वजह। मुसलमान का अकीदा यह है कि हर चीज़ को बिलवास्ता या बिला वास्ता ही खुदा ही का पैदा करता है, खुदा ही मारता है। फिर जिस तरह इसकी पैदा की हुई चीज़ों में बाज़ का खाना हमको मरगूब और मुफीद है, जैसे सेब अंगूर वगैरह, बाद चीज़ों से हम नफरत करते हैं या मुज्र समझते हैं, जैसे नापाक गंदी चीज और संखिया वगैरह। इस तरह इसकी मारी हुई चीज़ें भी दो किस्म के, एक वो जिनसे फितरत सलीमा नफरत करे, उनका खाना हमारी बदनी और हई सेहत के लिए खुदा के नज़दीक मिज़र हो। मसलन वो हैवान जो अपनी तबी मौत से मरे, इसका खून वगैरह गोश्त में जज्ब होकर रह जाए। दूसरे वो हलाल तैयब जानवर जो बाकायदा खुदा के नाम पर ज़बह हो, ये भी खुदा ही का मारा हुआ है, जिस पर मुसलमान की छुरी के तवस्सुत से उसने मौत तारी की, मगर अमल ज़बह और खुदा के नाम की बरकत से इसका गोश्त पाक साफ हो गया। पर जो शख्स दोनों किस्मों को एक करना चाहे तो मुतदी हद से बढ़ने वाला होगा, यानी काफिरों को बहकाने पर न जाहिर में अमल करो, न दिल में शुबह रखो। कज़ाफी मौज़ा कुरान, यानी न हकीकत न हकमन। हनफिया मुतद्दिक आमदन के मसला में जिक्र हकमा का दावा करते हैं, यानी शिर्क फ़कत ये नहीं कि किसी को सिवाय खुदा के पूजे, बल्कि शिर्क के हुक्म में ये भी है कि किसी चीज़ की तहलील व तहरीम में मुस्तनद शरई को छोड़कर महज आरा व हवा का ताबा हो जाए, जैसा कि तफसीर में मरफूअन मनकूल है कि अहले किताब ने वही इलाही को छोड़कर सिर्फ अहबार रहबान ही पर तहलील व तहरीम का मदार रख छोड़ा था। पहले फरमाया कि शायातीन अपने रफ़्का के दिल में डालते हैं कि वो मुसलमानों से झगड़ा करें, यानी बहस व जदल, तलबीस व तलमिया और वसवसा अंदाजी करके उनको तरीके हक से हटा दे। लेकिन उनकी ये हवस खाम अपने दिलों से निकाल देना चाहिए। वो गरवा या वो शख्स जो जहल जलाल की मौत से मर चुका था, फिर उसको हक ताला ने ईमान व इरफान की रूह से जिंदा किया और कुरान की रोशनी अता फरमाई, जिसे लेकर वो लोगों के हुजूम में बेतकल्लुफ़ राह रास्त पर चल रहा है। क्या इस का हाल अगवा शैतानी के कबूल करने में उन औलिया शैतान जैसा हो सकता है जो जहालत और जलालत की अंधेरियों में पड़े ठोकरें खा रहे हैं, जिससे निकलने की कोई राह नहीं पाते, क्योंकि इसी जुल्मत को नूर और बुराई को भलाई समझते? ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी कुछ आज रोसाए मक्का ही नहीं, हमेशा काफिरों के सरदार हीले निकालते रहे हैं ताकि अवामुन्नास पैगंबरों के मती न हो जाए। जैसे फिरौन ने मुजरह देखा तो हीला निकाला कि शहर से के जोर से सल्तनत लेना चाहता है, लेकिन उनके ये हीले और दाव पेच अल्हम्दुलिल्लाह पक्के ईमानदारों पर नहीं चलते। हीला करने वाले अपनी आकबत खराब करके खुद अपना ही नुकसान करते हैं, जिसका एहसास उन्हें इस वक्त नहीं होता। उनकी मक्कारी मुतकब्बराना हीला जो कोई एक मिसाल ये है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के सिद्क का जब कोई निशान देखते तो कहते कि हम इन दलाइल निशानात को नहीं जानते, हम तो इस वक्त यकीन कर सकते हैं कि जब हमारे ऊपर फरिश्ते नाजिल हुआ, पैगंबरों की तरह हमको भी खुदा का पैगाम सुनाए या खुद हक ताला ही हमारे सामने आ जाए। फुरकान रुकू 3। खैर ये तो खुदा ही जानता है कि कौन शख्स इसका अहल है कि मनसब पैगंबरी पर सरफराज किया जाए, इस अजीमशान अमानत इलाहिया का हामिल बन सके। ये न कोई किसी चीज़ की
دعا یا ریاضت یا دنیوی جاہ و دولت وغیرہ سے حاصل ہو سکے، اور نہ ہر کس و ناقص کو ایسی جلیل القدر اور نازک ذمہ داری پر فائز کیا جا سکتا۔ ہاں، ایسے گستاخ متکبر ہیلا جو مکاروں کو آگاہ رہنا چاہیے کہ ان قریب اس معزز منصب کی طلب کا جواب ان کو سخت ذلت، عذاب شدید کی صورت میں دیا جائے گا۔ یعنی زور سے آسمان پر چڑھنا چاہتا ہے مگر چڑھ نہیں سکتا، اس لیے سخت تنگ دل ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لانے کا ارادہ نہ رکھتے ان پر اسی طرح عذاب اور تباہی ڈالی جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ ان کا سینہ ہی اس قدر تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس میں حق کے گھسنے کی کتن گنجائش نہیں رہتی۔ پھر یہی ضیق صدر عذاب ہے جو قیامت میں بشکل محسوس سامنے آ جائے گا۔ مترجم محقق میں قدس اللہ روحہ نے رجس کا ترجمہ جو عذاب سے کیا ہے، اس کے موافق یہ تقریر ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے رجس کے معنی عذاب ہی کے لیے، مگر ابن عباس نے یہاں رجس سے مراد شیطان لیا، شاید اس لیے کہ رجس ناپاک کو کہتا ہے، شیطان سے بڑھ کر کون ناپاک ہوگا۔ بہرحال اس تفسیر پر آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ جس طرح خدا تعالیٰ ایمان سے گھبرانے والوں کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، اسی طرح ان پر بے ایمانیوں کی وجہ سے شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، کبھی رجوع الی الحق کی توفیق نہیں ہوتی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اول فرمایا تھا کہ کافر قسمیں کھاتے ہیں کہ آیت دیکھے تو البتہ یقین لائیں، اب فرمایا کہ ہم نہ دیں گے ایمان تو کیوں کر لائیں گے۔ بیچ میں مردہ حلال کرنے کے ہیلے نقل کیے۔ اب اس بات کا جواب فرمایا کہ جس کی عقل اس طرف چلے کہ اپنی بات نہ چھوڑے، جو دلیل دیکھے کچھ ہیلا بنا لے، وہ نشان ہی گمراہی کا، جس کی عقل چلے انصاف پر، حکم برداری پر، اور نشان ہدایت ہے۔ ان لوگوں میں نشان ہے گمراہی کے، ان پر کوئی آیت اثر نہ کرے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارادہ ہدایت اضلال کی نسبت کرنا، اس کے متعلق متعدد مواضع میں ہم کلام کر چکے ہیں، آئندہ بھی حسب موقع لکھا جائے گا، مگر مسئلہ طویل ذیل اور مارکا اعلیٰ ہے کہ اس لیے ہمارا ارادہ ہے کہ اس پر ایک مستقل مضمون لکھ کر فائدہ کے ساتھ ملحق کر دیا جائے۔ وباللہ توفیق۔ ساتواں پارہ سورہ انعام، ابھی سورہ انعام ہی چل رہی ہے لیکن ساتواں پارہ ختم ہو گیا۔ آٹھواں پارہ کا ایک رکو تک تفسیر کیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ آٹھواں پارہ شروع ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ قبول فرمائے۔ اللہ رمضان مبارک کی آمد ہے، انشاءاللہ کل سے روزہ، اللہ توفیق دے، اللہ پار لگائے اچھا سے سارے کام کے ساتھ، ہر مومن مسلمان کا، میرا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔